کیا آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کے مہینہ میں آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمایاں اور کثرت سے کیا جانے والا عمل کون سا تھا؟ تو میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ شعبان المعظم کے مہینہ میں آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سا عمل کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہوئے دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا شعبان ہی روزوں میں گزار دیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1969، اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1156، اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں تھوڑے دنوں کے سوا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ شعبان المعظم کے مہینہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے تھے، اس کی وجہ بھی آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2357۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان میں مہینہ ہے۔ رجب اور درمیان کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور فرمایا اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان کے مہینہ میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور فرض نماز کے علاوہ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کریں، تاکہ آپ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھیں، تاکہ رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھنے اور نفلی عبادت کرنے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت لاحق نہ ہو۔